الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر عزیز محمد فہیم الدین سٹی پریزیڈنٹ SIO ورنگل، جناب عبدالستار صاحب رکن جماعت اسلامی ہند، اور اس 2 روزہ کیمپ میں ورنگل شہر سے مختلف مقامات سے آئے ہوئے SIO کے ممبران، اپلیکینٹس، ایسوسیٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی عظیم تحریک سے وابستہ کیا ہے جس میں ہم اپنی آخرت کی تیاری ہی نہیں بلکہ دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں اس سے باخبر ہوتے ہیں، اس پر نظر رکھتے ہیں، اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہدایت ہم کو دی ہے اس کی روشنی میں ان سولیوشنز کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس عنوان کے تحت مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مسئلہ فلسطین۔ آپ میں سے کتنے لوگ فلسطین کے ایشو سے واقف ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کیا ہے فلسطین؟ جی کیا ہے فلسطین؟ ملک ہے۔ جی کیا ہے؟ اسلامک کنٹری۔ اور جی بولیے، آپ بولیے۔ فلسطین جو ہے ایک ملک ہے، ایک مقام ہے، ایک عرب کے علاقے میں ایک چھوٹا خطہ ہے جہاں پر ابھی جو حالات گزر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ہم ہسٹوریکلی اس کے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ لوگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی یہاں پر بتائی گئی ہے۔ اس سیرت میں یہ واقعہ بھی ضرور آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی ایک تحفہ پوری امت مسلمہ کے لیے دیا گیا تھا۔ وہ معراج کے سفر پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا تھا، اس موقع پر وہ تحفہ دیا گیا تھا۔ اس سفر میں نکلنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کو تشریف لے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کہاں پر ہے؟ جی مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے۔ تو مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر تمام انبیاء کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء وہاں پر آتے ہیں، اور ان تمام انبیاء کی امامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، پورے انبیاء کے امام کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ مسجد اقصیٰ میں نماز کی امامت کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے اللہ کے پاس براق پر سفر طے کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نماز کا تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے۔ پھر وہ تمام واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ 50 نمازیں دی جاتی ہے، پھر وہ کم کراتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں فرض کراتے ہیں، اور وہ 5 نمازیں میں اور آپ روز الحمدللہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کی ایک اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی اور امامت کی۔ دوسری اہم وجہ اس مسجد اقصیٰ کی یہ ہے کہ خانہ کعبہ ہم قبلہ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ رخ جو ہم کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ ہمارا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ کعبے کی طرف رخ کرنے سے پہلے، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی لوگ نماز عبادت کرتے تھے وہ سب مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ کدھر عبادت کرتے تھے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف۔ مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ پہلا قبلہ جو ہمارا تھا وہ مسجد اقصیٰ تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جب مکہ میں تھے، مکہ، کعبہ اور مسجد اقصیٰ دونوں ایک ڈائریکشن میں تھے، تو ایک ہی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن جب ہجرت کا حکم دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، مدینہ پہنچے۔
مکہ اور مدینہ کے بعد مسجد اقصی آتا ہے. اگر ہم یہ روڈ میپ دیکھتے ہیں جغرافیکل، اگر آپ کبھی دیکھیں گے اس کو، پہلے خانہ کعبہ مکہ شہر آئے گا، پھر مدینہ آئے گا، پھر اس کے بعد فلسطین کا مقام آئے گا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مسجد اقصی اس طرف تھا، خانہ کعبہ اس طرف تھا. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ مسجد اقصی کی طرف. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بار بار یہ بات تھی کہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلینہ خواہش کو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اور قرآن مجید میں حکم دیتا ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر میں ایک مقام پر نماز ادا کرتے ہیں. اسی نماز کے موقع پر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنی نماز کا رخ پھیر لو مسجد اقصی کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف. رکوع کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، یہ آیت نازل ہوتی ہے، فوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ کدھر رخ کرتے ہیں؟ مسجد اقصی کی طرف سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، بالکل 180 ڈگریز میں. اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، بالکل اس طرف پلٹ گئے. جس مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہاں پر بھی آج ایک مسجد تعمیر ہے. جو عمرہ کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں زیارت کے لیے، وہاں بھی ان کو لے جایا جاتا ہے. وہ مقام کو، وہ مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، جہاں پر دو قبلے کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی. تو یہ مسجد اقصی کی اہمیت ہے. اور یہ مسجد اقصی اب کہاں پر ہے؟ فلسطین میں ہے. تو یہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے کیوں یہودی لوگ، اسرائیلی لوگ اس پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو اور تھوڑا پیچھے جانے کی ضرورت ہے. اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا. ایک کے بعد دوسرے یہ ڈسینڈنٹس ہے. اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ عیسیٰ کا دور آنے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آنے والا ہے. لیکن ان کی قوم کے جو لوگ تھے وہ آنے والے انبیاء کو ایکسیپٹ نہیں کیے. اس کے نتیجے میں وہ الگ الگ گروہ بن گئے. جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے وہ یہودی، جوئش کہلاتے ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام اور کرسچینٹی کو ماننے والے ہیں ان کو کرسچنس کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اسلام قبول کیے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کو مسلمان کہا جاتا ہے. اب یہ تین لوگوں کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی، یا پھر ان کی بھی ہسٹری آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری بھی پڑھیں گے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی، تین لوگوں کی سیرت سے بھی مسجد اقصی کی اہمیت بتائی جاتی ہے. یہودی بھی وہاں پر عبادت کرتے تھے، عیسائی بھی عبادت کرتے تھے، مسلمان بھی وہاں پر عبادت کرتے تھے. اس لیے وہ مقام کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، یا پھر فلسطین کا جو علاقہ ہے، آج اور بہت سارے کنٹریز میں، وہ چھوٹے چھوٹے کنٹریز میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، لیکن جو لبنان، سیریا، جارڈن، مصر، یہ پورا علاقہ جو عرب پیننسولا ہے، وہاں پر کئی نبی آئے. 1.25 لاکھ جو انبیاء اس دنیا میں آئے تھے، اس میں سے بہت زیادہ نبیوں کو اللہ رب العزت نے اس مقام پر بھیجا ہے. فلسطین کو لینڈ آف پروفٹس کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ لینڈس آف پروفٹ. تو کئی سارے نبی وہاں پر آئے تھے، کئی سارے رسول اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس مقام پر بھیجا ہے. اس اعتبار سے بھی فلسطین جو ہے ایک بابرکت مقام ہے، وہ ایریا یا پھر وہ جغرافیکل لوکیشن، اس اعتبار سے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. لیکن جب تھوڑا ہم ریسنٹ پاسٹ کی طرف اگر جا کر دیکھتے ہیں تو یہودیوں کو پوری دنیا سے، فلسطین سے ان کو پہلے نکال دیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی وہ نبیوں کو قتل کرنے والے تھے. وہ نبیوں کو قتل کرنے کے نتیجے میں جو نبی کو ماننے والے لوگ تھے، رسولوں کو ماننے والے لوگ تھے، وہ ان کو وہاں سے بے دخل کر دیے، باہر نکال دیے. ان کے گھر سے ان کو باہر کر دیا گیا تھا ایک بڑے عرصہ پہلے. وہ پوری دنیا میں مارے ادھر ادھر پھرتے رہے. کسی کو کہیں ریفیوجی میں موقع ملا، کوئی کہاں پر رہ گیا، کوئی کہیں اور رہ گیا. لیکن دھیرے دھیرے وہ کرتے کرتے جو ہے، جب مسلمانوں کا دور حکومت چل رہا تھا، اسپین میں ان کو موقع دیا گیا. وہ ایک ان کا سنہرا دور تھا. وہاں سے پھر وہ اپنی مضبوطی جمانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر وہاں سے دھیرے دھیرے وہ یوروپین ممالک میں، پھر بالخصوص جرمنی میں وہ اپنا بہت اسٹرانگ پریزنس رکھتے تھے. لیکن ہٹلر جب وہاں کی رولنگ کرتا ہے، وہ وہاں کے پورے یہودیوں کو چن چن کر مارتا ہے اور کچھ لوگوں کو چھوڑتا ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں کچھ یہودیوں کو اس لیے زندہ رکھ رہا ہوں
کہ یہ عبرت کے لیے، آنے والی دنیا کے لیے یہ عبرت کا ایک سامان ہو سکتے ہیں، اس لیے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ قتل عام جینوسائڈ جس کو ہولوکاسٹ ہسٹری میں کہا جاتا ہے، ایک بڑا ہولوکاسٹ، لوگوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، جتنے یہودی ہیں سب کی جان لیتا ہے، سب کا قتل عام کرتا ہے، مسکر کرتا ہے۔ تو وہاں سے جو لوگ بچ کے نکلتے ہیں وہ فلسطین کی طرف رخ کر کے وہاں پہ آتے ہیں، فلسطینیوں سے گزارش کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے، تو ہم ایک ہوپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ ہماری جو امید ہے اس کو نا امیدی میں نہ بدلیں۔ تو عرب کے لوگ، مسلمان لوگ جو ہے پھر سے ان کے اوپر ترس کھاتے ہیں، پھر ان کو وہاں پر جگہ دیتے ہیں۔ جب وہ فلسطین میں آئے تھے وہ 7-8% آف لینڈ میں وہ اپنا مقام جمائے تھے، بہت لمیٹڈ ایریا میں وہ اپنی زندگی وہاں پر گزار رہے تھے، لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے ان کو موقع ملتے گیا وہ وہاں پر اپنے پیر پھیلانا شروع کیے۔ 1990 یا 1970s 1917 میں، پھر 1920 میں، اس سے جب ورلڈ وار 1 ہوا تو جہاں پر بھی ورلڈ وار 1 کے بعد عثمانی خلافت جو تھی وہ آلموسٹ ختم ہو چکی تھی، پھر اس کے کچھ عرصے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، جتنا بھی برٹش رول مختلف مقامات پر، مختلف کنٹریز میں، آپ لوگ سوشل میں یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں، یہ پوری ہسٹری آپ کو وہاں پر سوشل ٹیکسٹ بکس میں آپ کے ملے گی، جو چھوٹے کلاسز کے ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ اچھے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو برٹش کا جو رول پوری دنیا میں تھا وہ کچھ ہی عرصے میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو 1948 میں یہودی لوگ دھیرے دھیرے، جو فلسطین میں ان کو رہنے کے لیے موقع دیا گیا تھا، وہ اپنے پیر جماتے ہیں، اور UN جو یونائٹڈ نیشنز بنا تھا، یونائٹڈ نیشنز بننے سے پہلے لیگ آف نیشنز بنا تھا 1920s 1930s میں، وہ لیگ آف نیشن کی مدد سے یہ لوگ زیونسٹ جسے کہا جاتا ہے، یہ لوگ اپنا ایک پلان پیش کرتے ہیں لیگ آف نیشنز کے سامنے کہ اسرائیل کا، جوئش لوگوں کے لیے ایک ہوم لینڈ ہوگا، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ پھر 1920s اور 30s میں ہولوکاسٹ کے بعد ایک بڑی تعداد میں لوگ فلسطین کی طرف آتے ہیں، اور 1948 میں وہ UN کے ریزولوشن کے ساتھ یہ دنیا کا سب سے جابر رول ہو سکتا ہے جو یونائٹڈ نیشنز نے اس دور میں پاس کیا تھا۔ انہوں نے یہ کیا، جو صرف اپنی جان بچانے کے لیے فلسطین میں تھوڑی جگہ مانگ رہے تھے، ویسے لوگ جب وہاں پر آ کر بس گئے تو 15-20 سال کے عرصے میں وہ یونائٹڈ نیشنز پر انفلوئنس کیے، اور 2 اسٹیٹ تھیوری کا کانسیپٹ انہوں نے دیا۔ یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کیا کہ اب فلسطین میں فلسطینی لوگ بھی رہیں گے اور جوش لوگ بھی رہیں گے، اسرائیلی لوگ بھی رہیں گے۔ تو یہ 2 پارٹیشن میں فلسطین کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، ایک اسٹیٹ کو عرب اسٹیٹ کہا جاتا ہے، دوسرے کو جوش اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ بعد میں جوش اسٹیٹ کو یہ لوگ اسرائیل سے اپنا نام دیتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے فلسطینی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ اس کی چھوٹی مثال ایسی ہے، اگر آپ جو اسکولوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ اپنے کسی دوست کو نوٹس فیئر کرنے کے لیے یا پھر ان کے کسی کام کے لیے اپنی نوٹس دیتے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کی نوٹس ہے وہ اپنی نوٹس میں کاپی کریں گے، پھر واپس دے دیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں سے 2 پیپر پن چاہیے تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت ہے تو 2 لے لیجئے۔ اگر وہ کہے گا کہ نہیں مجھے آدھی کتاب میں اس میں سے پھاٹ کے لے لوں گا تو آپ کیا بولیں گے؟ دیں گے کیا بولیں گے آپ اس کو؟ ایسی ہی صورتحال یہودیوں نے فلسطینی لوگوں کے ساتھ کی ہے۔ پہلے تو بولے کہ ہم کو تھوڑی مدد چاہیے، رہنے کے لیے جگہ دیجیے۔ جب ان کو جگہ دی گئی وہ اب آدھا اسٹیٹ مانگ رہے تھے، یونائٹڈ نیشنز نے اس کو قبول کیا اور ان کو آدھا اسٹیٹ دے دیا، لیکن جو فلسطینی لوگ تھے وہ اپنے مقام کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حرمت کو بچانے کے لیے وہ وہاں سے 1948 سے جد و جہد کرتے رہے۔ یہ کنٹینیوس اسٹرگل جو ہے 1948 سے لے کر 1967 تک چلتا رہا۔ پھر اس وقت یونائٹڈ نیشنز نے ایک اور فیصلہ کیا، وہ فیصلہ یہ کیا کہ ہم 2 اسٹیٹس کے بجائے 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کریں گے۔ وہ یہ کہ ایک فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ فلسطینی لوگوں کو دیں گے، اسرائیلی لوگ جو ہے ان یہودیوں کے لیے ان کے لیے ایک مقام عطا کریں گے۔ جو جیروسلم والا علاقہ ہے جہاں پر مسجد الاقصیٰ ہے، یہ عیسائیوں کے لیے بھی محترم ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس کی جو نگرانی کرنا ہے، چونکہ یہ انٹرنیشنل اسپاٹ ہے، اس کی نگرانی یونائٹڈ نیشنز کرے گا، یہ کسی کے تحت نہیں رہے گی، یہ ہمارے اس میں رہے گی۔
پھر ہم جو ہے اس کی نگرانی کریں گے، ہر مذہب کو ماننے والا وہاں پر آ کر عبادت کر سکتا ہے۔ اس پر بھی یہودی لوگ نہیں مانے، مسلمان فلسطینی لوگ نہیں مانے، لیکن یہودی تو پہلے ایکسیپٹ کیے، پھر بعد میں جیسے ہی یہ میمورنڈم ان کا جو وہ طے ہوتا ہے، ان کا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرنے کا، اس کے بعد 1967 سے 1980 تک مسلسل جیروسلم میں جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے وہاں پر کنٹینیوس یہ یہودی لوگ فلسطینی مسلمانوں پر تشدد کرتے رہے، ظلم و زیادتی کرتے رہے، ان کو پریشان کرتے رہے۔ یہ جب علاقہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوا تو ایک تو فلسطین تھا، دوسرا اسرائیل تھا، تیسرا وہ یونائٹڈ نیشنز کے اس میں لانے کی وہ بات تھی، لیکن اس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ خاص حد تک کامیاب نہیں رہا۔ جب یہ وار چلتی رہی عرب اور فلسطینیوں کے عرب اور اسرائیل کے درمیان میں، کس کے درمیان میں؟ فلسطینی اور یہودیوں کے درمیان میں جنگ نہیں تھی، بلکہ عرب لوگوں کے درمیان میں اور اسرائیلی یہودیوں کے درمیان میں جنگ رہی۔ وہ جنگ کسی وجہ سے اسرائیل جیت جاتا ہے، جیت جانے کے نتیجے میں ایک بڑے حصے میں فلسطین کے ایک بڑے علاقے کو وہ کانکر کر لیتا ہے، آکوپائی کر لیتا ہے۔ اس نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ فلسطین کا میپ اگر آپ دیکھے ہوں گے، ایک چھوٹے سے کونے میں غازہ کا ایک مقام ہوتا ہے، دوسرے ایک چھوٹے سے حصے میں فلسطین کا علاقہ ہوتا ہے، جیروسلم کا، جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہ 2 مقامات کے درمیان میں جو بالکل لمبی پٹی جو فلسطینی میپ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ پورا اسرائیل کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ جب یہ فلسطین کے 2 حصے ہو گئے، ایک جو غازہ پٹی کا جو حصہ ہے اس پر مصر، ایجپٹ کے لوگ اس پر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں، مطلب ان کی نگرانی میں وہ رہتا ہے۔ جو فلسطینی جو علاقہ ہے، جیروسلم والا جو پارٹ ہے، وہ جارڈن کی نگرانی میں رہتا ہے۔ لیکن 1968 میں فلسطینی لوگوں نے سر جوڑ کر بیٹھا، وہ اپنی ایک پولیٹیکل ونگ بنائی جس کو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ وہ آرگنائزیشن بننے کے بعد، وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ بننے کے بعد ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ملک کو ہم رول کریں گے، مصر کا، جارڈن کا کوئی اس میں انوالومنٹ نہیں چاہیے۔ تو پھر فلسطین اور غازہ دونوں علاقوں کو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن نے وہاں پر الیکشن کیا۔ وہ الیکشن کے بعد وہ حکومت میں آئے، پھر وہ وہاں پر اپنی حکومت کرنا شروع کی۔ وہاں سے یہ لوگ پوری کوشش کرتے رہے کہ ہم دھیرے دھیرے مضبوط ہو کر اپنے فلسطین کو سٹرانگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن 1987 میں جو PLO بنا تھا، اس کے نتیجے میں فلسطینیوں نے ایک پہلا اقدام کیا، اس کو جو ہے فرسٹ فلسطینین انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ انتفاضہ مطلب اپرائزنگ، پھر سے مضبوط ہونا، چونکہ اتنے سالوں سے 1948 سے لے کر 1987 تک یہ بہت مشکلات میں، پریشانیوں میں تھے۔ 1967 میں مصر اور جارڈن کا بھی ان کے اوپر جو کنٹرول رہا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ خود مختار ہو جاتے ہیں، اپنے ملک کو چلانے والے بنتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 1987 میں فرسٹ فلسطینین انتفاضہ ہوتا ہے وہاں۔ یہ 1987 سے وار شروع ہوتی ہے، 1993 تک چلتی ہے۔ اس کے بعد یاسر عرفات جو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے ہے، اس وقت کے پرائم منسٹر فلسطین کے ہوتے ہیں، اور اسرائیل کا جو PM ہے اسحاق رابین اس کا نام ہے، وہ دونوں مل کر اوسلو ایکارڈ سائن کرتے ہیں۔ اوسلو ایکارڈ یہ تھا کہ یہاں پر یہودی بھی اور فلسطینی مسلمان بھی، 2 لوگ مل کر ہم اچھے سے پیس ٹریٹی کے نام پر وہ اوسلو ایکارڈ سائن کرتے ہیں، لیکن نہ تو یہودی جو عوام ہے وہ اس کو تسلیم کرتی ہے، بالخصوص فلسطین کے لوگ تو جو ہے اس کو قطعی طور پر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ 2000 میں 93 سے 2007 تک یہ انٹرنل مسائل چلتے رہے۔ اس وقت اس درمیان میں ہوتا یہ ہے، چونکہ غازہ اور فلسطین، یہ جیروسلم کا جو ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے، دونوں کے درمیان میں کوئی لنک نہیں، ان دونوں کے بیچ میں پورے اسرائیلی اسٹیٹ ہے یا اسرائیلی لوگ رہتے تھے، تو یہ دونوں کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ تو جو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے، پھر بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ غازہ کو رول کرنے کے لیے وہاں کے لوگ آگے بڑھ کر کریں گے، جو حماس پارٹی کا جو نام ہے وہ وہاں کی حکمرانی لیتے ہیں، وہاں پر لیڈ کرتے ہیں۔ جو PLO ہے یا پھر الفتح پارٹی ہے، الفتح پارٹی ویسٹ بینک اور جیروسلم پر وہ اپنی
حکومت چلاتے ہیں۔ اس اعتبار سے دو الگ الگ ایریاز میں فلسطینی لوگوں کا ہی کنٹرول ہے، لیکن وہ اپنے اپنے مقامات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر 2000 میں سیکنڈ انتفاضہ شروع ہوتا ہے اور یہ 5 سال تک 2005 تک یہ چلتے رہتا ہے۔ اس میں پھر سے فلسطینی لوگ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، پھر سے ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس درمیان میں ہوتا یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچے، بوڑھے خاتون، خواتین، کئی لوگوں کو جو ہے اپنی وہ شہادت پیش کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی حرمت کو بچانے کے لیے، فلسطین کو بچانے کے لیے۔ یہ پورے آپ 1948 سے لے کر دیکھیے، 1948 سے لے کر 2005 تک کنٹینیوس دے آر ان وار۔ ہر تھوڑے دن کے بعد کچھ جنگ، ہر تھوڑے دن کے بعد اسرائیل کی طرف سے کوئی ایئر اسٹرائک، ہر تھوڑے دن کے بعد کسی علاقے پہ یہودی لوگ جو ہے بم لگا دیتے تھے، کسی ہاسپٹل کو بم سے اڑا دیا، کہیں پر پانی کو کنٹامنیٹ کر دیا، کہیں پر کسی اور مسئلے کو وہ کر دیا۔ اس طریقے سے ہر موقع پر فلسطینیوں پر یہ تشدد ڈھاتے رہے۔ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے، اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ ہے، 80% آف فلسطینی پیپل آر پور۔ جو پاورٹی کا جو ریٹ ہے وہاں کا 81%۔ اگر 100 لوگ فلسطین میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں سے 81 لوگ غریب ہیں، صرف 19 لوگ تھوڑے بہت اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ تو اتنی بری وہاں کی صورتحال ہوگی، اور جو انیمپلائمنٹ کا ریشیو ہے وہ 46.6% ہے۔ آلموسٹ آدھے لوگ انیمپلائڈ ہے وہاں پر، ایک آدمی کماتا ہے تو دونوں کھاتے ہیں، اس طریقے کی صورتحال وہاں کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل خاموش نہیں رہا۔ وقتاً فوقتاً 2008 میں آپریشن کاسٹ لیڈ نام سے پھر سے وہ فلسطینیوں پر حملہ کرتا ہے۔ 2012 میں پلر آف ڈیفنس کے نام سے 8 دن کی جنگ چھیڑ دیتا ہے اسرائیل۔ پھر 2014 میں پروٹیکٹیو ایڈج آپریشن کے نام سے ایک اور وار شروع کرتا ہے۔ اس طریقے سے مختلف موقعوں پر یہ تشدد ڈھاتے رہتے ہیں۔ پھر 2020 میں جب ٹرمپ امریکہ پریزیڈنٹ بنا، وہ جو ہے ڈیل آف سینچری نام سے ایک خوبصورت طریقے سے ایک اگریمنٹ فلسطینی اور اسرائیلی لوگوں کے درمیان میں رکھتا ہے۔ اس کا منشا یہ تھا، لوگ پوری دنیا تو اس کی واہواہی کرنے لگی، لیکن اس کا اصل منشا یہ تھا، جو فلسطین ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے وہ بالکل جارڈن سے لگا ہوا ہے۔ ویسٹ بینک اور جارڈن کے درمیان میں جارڈن ریور ہے۔ وہ جو جارڈن ریور ہے، اس ریور سے، اس ویلی سے ہی ویسٹ بینک کے لوگوں کو پانی ملتا ہے، وہاں سے نیچرل ریسورسز ان کو مہیا ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ کچھ غازہ سے کمپیریٹیولی کچھ بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ ڈیل آف سینچری نام سے جو ٹرمپ نے ایک پروپوزل پیش کیا تھا، اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ یہ جو جارڈن ویلی ہے اس پہ قبضہ کیا جائے، چونکہ غازہ کو تو 4 طرف سے انہوں نے گھیر لیا، لیکن فلسطین کو جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے 3 طرف سے گھیر لیا، ایک طرف سے جارڈن کا ان کو سپورٹ ملا۔ تو اس کو بھی پورا پیک کرنے کے لیے یہ ڈیل آف سینچری وہاں پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فلسطینی لوگ اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کسی بھی حیثیت میں۔ اس کے نتیجے میں جو 2020 میں ڈیل آف سینچری کو لے کر جو ڈسکشن ہوا تھا، اس کو ٹرمپ پیس پلان بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو فلسطین کے پرائم منسٹر محمد عباس ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو ڈیل آف سینچری نہیں بلکہ سلیپ آف سینچری کہتے ہیں۔ یہ فلسطینیوں کے اوپر ایک مار ہے، اسی لیے ہم اس کو سلیپ آف سینچری کہتے ہیں۔ اور جو PLO کے جو سیکریٹری جنرل ہے، ان کا کہنا تھا کہ دس از اے فراڈ آف سینچری۔ وہ چونکہ اکنامی، اس سے فلسطینی لوگوں کی جو اکنامی میں بہتری تھی وہ جارڈن ریور ویلی کی وجہ سے تھی، جارڈن ریور کی وجہ سے تھی، تو ان کی اکنامی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فراڈ آف دا سینچری ہے۔ ویسے ہی جو دا اکنامسٹ پیپر آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، اکنامسٹ پیپر نے اس پر اپنا ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس نے اس کو اسٹیل آف دا سینچری کہہ کر نام دیا ہے۔ سینچری مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، 100 سال میں ایک بہترین پلان ہے یہ کر کے ٹرمپ نے اس کو پیش کیا۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ 100 سال میں سب سے بڑی چوری ہے، ایسا ماننا ہے دا اکنامسٹ پیپر والے کا۔ اسرائیل کا ایک پیپر ہے جو یہودی چلاتے ہیں، جس پیپر کا نام ہرٹز ہے، اس کا ایڈیٹر لکھتا ہے دس از دا جوک آف دا سینچری۔ مطلب فلسطین کے لوگ جو ویسٹ بینک میں جو زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے جو تھوڑا بہت جو موقع ہے وہ اس ریور کی وجہ سے ہے، لیکن اس کو بھی جو ہے یہ لوگ اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہے ہیں۔ اس طریقے سے لوگ ہر طریقے سے اس پر اپنا ٹپنی دینے کی کوشش کی، کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی۔
یہ 2020 کا معاملہ ہوا. 2020 سے 2023 تک آپ دیکھتے رہیے، پچھلے رمضان میں یا اس سے قبل والے رمضان میں، ہر رمضان میں مسجد اقصیٰ میں یہودی لوگ کسی نہ کسی حیثیت سے وہاں پر جو عبادت کرنے، نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر موقع پر ان کو ڈسٹرب کیا گیا. یہ ڈسٹرب کرنے کا صرف مسجد اقصیٰ کی حد تک محدود نہیں رہا، بلکہ جو جیروسلم کا علاقہ ہے وہاں پر مور دین 140 چیک پوائنٹس ہے. کوئی انسان مسجد اقصیٰ کو عبادت کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی باہر ملک سے بھی آتا ہے، وہ مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے اگر وہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مختلف چیک پوائنٹس پر اپنا کلیریفیکیشن دینا ہے، اپنی آئیڈینٹی دکھانا ہے. وہ اپنے آپ کو پورا چیک کر کے وہ اندر بھیجاتے ہیں لوگوں کو. اس کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے کچھ اسٹیٹسٹکس اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو چیک پوائنٹس ہے وہاں پر جو لمبی لمبی لائنیں قطار میں ٹھہرتی ہے، اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پچھلے 5 سالوں میں 100 سے زیادہ خواتین ان لائنوں میں ٹھہر کر اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو جنا ہے. ڈیلیوری وہاں پر ہوئی ہے اتنی لمبی لمبی قطار میں. وہ پیشنٹ ہے، وہ پریگننٹ ہے یا بوڑھی ہے، بچے، کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے ہیں. ایسی خراب صورتحال میں فلسطینی لوگ وہاں پر ہے. پھر یہ جو تمام تشدد ان پر ہو رہا تھا، یہ تمام ظلم ان پر ہو رہا تھا، مختلف موقعوں پر پوری دنیا بھر سے بھی لوگ ان کی حمایت کے لیے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں. لیکن اس میں ہندوستان کا، جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہمارا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جب فلسطین لبریشن آرگنائزیشن بنا 1967 میں، اس وقت فلسطین کو ایکسیپٹ کرنے والے پوری دنیا میں 13 ممالک تھے. 13 ممالک میں 12 مسلم ممالک تھے. صرف ایک نان مسلم ملک اگر کوئی تھا تو وہ ہندوستان تھا. ہندوستان کا کہنا یہ تھا جس طریقے سے ہم اپنا فریڈم اسٹرگل کر کے فریڈم حاصل کیے ہیں، اسی طریقے سے فلسطینی لوگوں کا بھی فلسطین ویسے ہی حق ہے. جس طریقے سے مہاتما گاندھی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، جس طریقے سے فرینچ لوگوں کا فرانس ہے، برٹش کے لوگوں کا انگلینڈ ہے، ویسے ہی فلسطینی لوگوں کا فلسطین ہے. اس پر کسی کا حق نہیں، کوئی بھی اس پر حق نہیں جتا سکتے ہیں. لیکن لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیے. لیکن ہندوستان آگے پیش ہو کر جو سب سے پہلے ایمبیسی دنیا بھر میں کہیں پر نان مسلم ملک میں کہیں پر قائم ہوئی ہے تو وہ ہندوستان میں قائم ہوئی ہے. اس اعتبار سے ہندوستان ہسٹوریکلی فلسطین کے سپورٹ میں ہے. آج کل کے جو جیسے بھی تیسے ہمارے لیڈران ہیں وہ کچھ ٹویٹ کر دیں گے، کچھ سٹیٹمنٹ دیں گے تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. لیکن جو ڈپلومیٹک ہمارا سٹینڈ ہے ہندوستان کا، وہ پہلے بھی، پچھلے ہسٹوریکلی بھی اور آج بھی الحمدللہ فلسطین کی حمایت میں، فلسطین کے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے لیے وہ آج بھی جانا جاتا ہے. جو وہاں پر مسائل ہو رہے تھے اس میں جو ہے آج تک کئی لوگوں کو گھروں سے بے گھر ہونا پڑا. جب فلسطینی لوگوں کو وہاں سے 80% آف لینڈ اسرائیلی اکوپائی کیے ہیں تو مور دین 60 لاکھ پیپل آر ناؤ ریفیوجیز ان دا ورلڈ. جو فلسطین میں جس کا اپنا گھر تھا، ذاتی گھر تھا، مکان تھا، امپلائی تھے، بزنس کرنے والے لوگ تھے، ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا. وہ ریفیوجی کی حیثیت سے اپنے ملک سے باہر نکلتے ہیں، مختلف مقامات پر الگ الگ کنٹریز میں زندگی گزار رہے ہیں. تو 60 لاکھ لوگ پوری دنیا میں فلسطینی لوگ ابھی پھیلے ہوئے ہیں. ان میں سے 15 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو مختلف ممالک کے ریفیوجی کیمپس میں زندگی گزار رہے ہیں. مطلب ان کا کوئی سے نہیں ہوگا. کچھ ملے گا تو کھائیں گے، نہیں ملے گا تو خاموش رہیں گے. کچھ اندر پڑھنے کے لیے دیا جائے گا تو بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن ان کو کوئی خاص ان کے رائٹس وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. اس اعتبار سے فلسطینی لوگ اپنی زندگی پوری دنیا میں گزار رہے ہیں. یہ پورا جو تشدد ان پر ہو رہا تھا کسی بھی حیثیت سے، آپ اگر چھوٹا بچہ کہیں پر ٹھہرا ہوا ہے، اس کو کبھی مذاق سے آپ سر پہ ماریے، وہ خاموش بیٹھے گا. دوسری بار ماریے، تیسری بار ماریے، چوتھی بار ماریے، کیا کرے گا؟ کیا کریں گے آپ؟ غصے میں پلٹ کے وار کریں گے. اسی اعتبار سے غازہ میں جو لوگ ہیں، فلسطینی لوگوں پر 1948 سے لے کر 2003 تک ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. آج وہ اپنے ڈیفنس کے لیے کچھ اقدام کرتے ہیں تو ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. اصل میں ٹیررسٹ ہے کون؟ کنٹینیوس جو جدوجہد ظلم کر رہے ہیں، جو لوگوں کو دبا رہے ہیں، لوگوں کا مرڈر کر رہے ہیں. اصل میں جو ٹیررسٹ ہے وہ اسرائیل، یہودی لوگ.
ہم کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو صورتحال فلسطین کی ہے، ابھی پچھلے 7-8 دنوں میں اکتوبر 7 سے لے کر ابھی تک جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہے اس میں 2600 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اس میں اکثر تعداد بچوں کی، بوڑھوں کی، سویلینز کی ہے، سولجرز کی نہیں، مجاہدین کی نہیں، بلکہ نہتے سویلینز کی ہے۔ اور اسرائیلی لوگ کتنے مرے ہیں؟ ان کے ڈاٹا کے حساب سے قریب 130 مر گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں یہ وبال ٹھہرا رہے ہیں کہ حماس جو ہے یا غزہ کے لوگ یا فلسطینی لوگ جو ہے ہم پر اٹیک کر رہے ہیں، وہ ٹیررسٹ ہے۔ اس طریقے سے چوری الٹا شور مچا رہا ہے وہاں پر۔ تو اس طریقے سے یہ یہودی لوگ اپنا ان کا جو خواب ہے گریٹر اسرائیل کا، اپنے جویش اسٹیٹ کو قائم کرنے کا، اس اعتبار سے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی جو صورتحال ہے یہ مستقل چل رہی ہے، آپ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو شاید دیکھ رہے ہیں یا اس کے اپڈیٹڈ ہیں۔ تو ہم کو یہ ایشو کو سمجھنا ضروری ہے۔ کوئی میڈیا اٹھا کر دیکھتا ہے، میڈیا میں دیکھیں گے تو ہم کو ایسا لگے گا کہ فلسطینی لوگ ہی غلط ہے، اس طریقے سے نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کے لوگ جو ہے مظلوم ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہم ان کی حمایت میں ٹھہرنا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت جس طریقے سے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ہمارے لیے محترم ہے، اسی اعتبار سے مسجد اقصیٰ بھی ہمارے لیے محترم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 3 مقامات کی آپ زیارت کر سکتے ہیں، زیارت کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، وہ خانہ کعبہ، مسجد نبوی، تیسرا مسجد الاقصیٰ۔ اس کے علاوہ کسی بھی مقام کو زیارت کی نیت سے آپ نکلتے ہیں تو وہ اسلام میں جائز نہیں۔ تو اس حوالے سے بھی فلسطین یا جیروسلم کا جو علاقہ ہے، جو فلسطین مسجد اقصیٰ ہے، اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہ پوری امت کا کام تھا، پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، پورے مسلمانوں کا کام تھا کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں، لیکن فلسطینی لوگ پورے مسلمانوں کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ آج ہم ہندوستان میں بیٹھ کر ہم آنے والی نسل کو اویئر کر سکتے ہیں، ان کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، ہسٹوریکلی کیا مسائل ان کے ساتھ ہوئے تھے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ ان کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں بھی اس موقع سے ایسایوں کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، آپ اپنی 5 نمازوں کے ساتھ 6ویں نماز کا اہتمام کریں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم تہجد پڑھیں گے اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کریں۔ تہجد کی جو دعا ہوتی ہے نماز کے بعد، وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اس وقت کو ہم استعمال کریں گے، صرف ہم اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے جینے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے، چونکہ وہ ہمارا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم اتنی دور فاصلے میں رہ کر کچھ کر نہیں سکتے ہوں گے، یا ہم حکومت کی سطح پر نہیں ہیں تو ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ ان کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ وہ مدد کی کچھ جھلکیاں ہم آج پچھلے 7-8 دنوں میں بھی دیکھا ہے۔ اسرائیل کی ایک سولجر جو لیڈی ہے، وہ ایک ویڈیو شیئر کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارا جو سیکیورٹی سسٹم ہے اتنا اسٹرانگ ہے، وہاں پر اگر جھنگور کاکریچ بھی آتا ہے تو الارم بجتا ہے، لیکن اتنے میزائل ہمارے اوپر برس گئے، یہ کیسا ہوا ہم کو معلوم نہیں۔ 400 ٹریکٹر لے کر فلسطینی لوگ اندر گھس گئے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد ایسے ہی ضرور انشاءاللہ آئے گی، اور مسجد اقصیٰ جو ہے پھر سے اسی محترم طریقے سے رہے گا، جہاں پر جس اعتبار سے میں اور آپ مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اسی طریقے سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مسجد اقصیٰ کو بھی اسی طریقے سے جائیں گے، وہاں پر بھی عبادت کریں گے۔ امید ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس کو آپ ذہن نشین کریں گے، اور فلسطینی لوگوں کے لیے ہر موقع پر ان کی دعا کرتے رہیں گے، ہر اعتبار سے ان کی حمایت کے لیے اپنے دلوں میں ان کی جگہ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔